اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ مومنین، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا متقیان حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن اور مصطفیٰ کا بہترین معجزہ ہے۔ پیغمبر خاتم نے ایسی عظیم تربیت کی ذمہ داری ادا کی اور ایک بہترین افضل ترین انسان تربیت کر کے اس کائنات کو بخشا۔ گویا ایک ایسا بہترین شجر اور اس کی آبیاری کی کہ اس شجر نے ابتدائے اسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری قبول کی، ان کو ایسا پھل مہیا کیا کہ جو پھل اس دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ بہتر اور برتر ہے۔ پیغمبر خاتم نے ایسی تربیت کی امیر کائنات کی، خود پیغمبر فرماتے ہیں انا ادیب اللہ و علی ادیبی، مجھے اللہ نے تربیت فرمائی اور میں مصطفیٰ نے علی کی تربیت کی۔ مولا کے فضائل اتنے فضائل ہیں کہ جو بشر کے احصاء اور شمار سے باہر ہیں، لیکن ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، جو انسان تمام چیزوں کو حاصل نہ کر سکے تو کم از کم جتنی چیزیں اس کے بس میں ہیں اتنی تو حاصل کرے۔ نوکر کا کام اپنے آقا و مولا کی مدح کرنا اور ان کی تعریف کرنا۔ مولا کائنات ایک ایسے عظیم ادیب، عظیم امیر کلام تھے کہ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ مولا امیر کائنات کا کلام کلام الہی سے کم اور دوسری تمام مخلوقات کے کلام سے بہتر اور برتر ہے، افضل ہے۔ امیر کائنات کا خطبہ اول توحید کے موضوع میں، خطبہ متقین صفات متقین کے بارے میں، اور عہد نامہ مالک اشتر، وہ ایک ایسی عظیم خدمت ہے، علم اور عمل کا ایک بہترین سمندر ہے کہ جتنا بھی ہم بیان کریں گویا کہ ایسا سمجھیں کہ 7 سمندروں میں سے ایک قطرہ یا ایک قطرے سے بھی کم ہے۔ اگر میدان جنگ میں دیکھیں تو ایسی تلوار چلائے کہ ایک ہی رات میں 523 تکبیریں ادا کرے اور ہر تکبیر کے ساتھ
ایک دشمن خدا کو فی النار و سقر کرے۔ ایسا عظیم دلاور، ایسا عظیم شجاع انسان کہ جو فارس یلیل اور بہادر عرب عمرو ابن عبد ود کو ایک ضرب کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دے، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی کی شان میں قصیدہ نکلے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضرب خندق والے دن اور عمرو ابن عبد ود کے سر پر پڑنے والی ایک ضرب آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے جن اور انس کی عبادات سے برتر اور افضل ہے۔ روز خیبر جو بہت بڑا پہلوان اور گستاخ تھا، مرحب ایک وار کے ساتھ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کے بعد عرب کے 70 پہلوانوں کو ایسے پچھاڑا کہ پھر مسلمان بھی اور یہودی بھی حیران تھے۔ لیکن اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا شجاع، اس شجاع انسان نے اپنی شجاعت اور اپنی عبادت اور خشیت کو جمع کر دیا۔ نماز کا وقت تھا، نماز کی تیاری کی، چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ پوچھا گیا، اے علی ابن ابی طالب، آپ تو اتنے شجاع ہیں، اتنے جوانوں کو تحقیق کرنے والے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، اس امانت کا وقت آ گیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ مولا فرماتے ہیں، آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے جس امانت الہی کو اٹھانے سے انکار کیا تھا، اس امانت الہی کی ادائیگی کا وقت آن پہنچا۔ مصلی عبادت پہ کھڑے ہوئے، جسم کانپنے لگا، ترتعد فرائصہ، مولا کے کاندھے حرکت میں آ جاتے، خوف اور خشیت الہی، ایسی خوف اور خشیت کہ جس کے بعد مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یقیناً علی ابن ابی طالب سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر خاتم کے بعد علی مرتضیٰ ہی ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے علم کے وارث، پیغمبر اکرم کی تبلیغات اسلامی کے وارث۔ پیغمبر نے ایسے نہیں فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا گھر اور علی اس کا دروازہ۔ وہ علی ابن ابی طالب جو اتنے بڑے علم کے مالک، اتنی بڑی حکمت کے مالک، لیکن خشیت الہی میں لرزہ بر اندام ہیں، محراب مسجد میں سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کی مانند تڑپتے ہیں، اور روتی ہوئی آنکھوں سے کہتے ہیں،
آہ من قلت ذات و بعد سفر، قلت ذات ہے، سفر طویل ہے، اور دنیا سے بے رغبتی ایسی، فرماتے ہیں الیک یا دنیا غری غیری طلقتک ثلاثا لا رجوع بعدها، اے دنیا کیا تو میرے پاس آئی ہے، کیا میری تجھے شوق حاصل ہو گئی؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیا تو میری عاشق ہو گئی ہے دنیا؟ مولا فرماتے ہیں ہے ہاتھ، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، مجھے نہیں میرے غیر کو دھوکہ دو، مجھے تیری ضرورت ہی نہیں، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی کہ جن کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں۔ ایسے سخی اور دنیا سے ایسے دور کہ ایک شخص نے سوال کیا، اے علی ابن ابی طالب مجھے کچھ عطا کریں، تو مولا نے اپنے خادم سے فرمایا 1000 اسے بخش دو۔ تو اس نے مولا متقیان سے پوچھا، اے مولا کیا میں اس کو درہم دوں یا دینار دوں؟ درہم یعنی چاندی اور دینار سونا۔ تو مولا متقیان نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک دونوں پتھر ہیں، میرے نزدیک ان کی قیمت یہی ہے کہ 2 پتھر ہیں، لیکن جو سائل کے حق میں زیادہ بہتر ہے اور جو سائل چاہتا ہے اسے وہ عطا کر دے۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں فلاں اتنا سخی، فلاں اتنا سخی تھا، آپ دیکھیں علی کتنا سخی تھا۔ علی کے ہاں درہم و دینار ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن تاریخ میں دیکھا بعض لوگ جب دنیا سے رخت سفر انہوں نے باندھا تو ان کے گھروں میں سونے کی اینٹیں تھیں، کتنی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں کلہاڑوں سے توڑی گئیں، اور انہوں نے اپنے گھر بھرے ہوئے تھے۔ کون سی ملت ہے اور کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی سخاوت دیکھی ہو کہ میدان جنگ میں دشمن سے نبرد آزما ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اور ایک مشرک مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے، یا ابن ابی طالب ابن سیفک، اے علی ابن ابی طالب مجھے اپنی تلوار دے دیجئے۔ تو مولا نے اس کی تلوار، اپنی تلوار کو اس کی طرف پھینکا، تو اس نے کہا، اے علی ابن ابی طالب آپ نے اس مشکل وقت میں مجھے اپنی تلوار دے دی۔ تو مولا کائنات سخاوت الہی کا عظیم مظہر فرماتے ہیں، چونکہ تو نے مجھ علی ابن ابی طالب سے دست سوال دراز کیا ہے، مجھ سے سوال کیا ہے، مجھ علی کو شرم آتی ہے کہ میں کسی سائل کو ٹال دوں اور سائل کو خالی ہاتھ بھیجوں۔ تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ تو اس شخص نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور کہا، یہی اہل دین کی سیرت ہے۔ مولا کی قدم بوسی کی اور کہا، اے وصی رسول، اے ابو طالب کے فرزند مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کی اس سیرت طیبہ سے اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ اب مجھے پتہ چلا کہ دین حق دین اسلام ہے۔ عبداللہ ابن زبیر مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا، میں نے اپنے باپ کے حساب میں دیکھا ہے 80,000 درہم
آپ نے میرے باپ کے دینے ہیں۔ تو مولا کائنات نے 80,000 درہم دے دیے، نہیں پوچھا اور نہیں کہا کہ میں نے نہیں دینے۔ مولا نے 80,000 درہم دے دیے۔ تو اس کے بعد وہ کچھ 1 یا 2 دن کے بعد آیا اور کہتا ہے، اے علی ابن ابی طالب، میں نے وہ سچ نہیں کہا تھا اور میں نے غلط کہا تھا، بلکہ میرے باپ کے حساب میں ہے کہ میرے باپ نے 80,000 درہم آپ کے دینے ہیں، تو اب کیا کیا جائے، میں آپ کو واپس دیتا ہوں۔ تو اس وقت امیر کائنات نے فرمایا، نہیں، اگر تیرے باپ نے مجھے دینے تھے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور جو میں نے تجھے دیے ہیں تم اپنے بچوں کا خرچ اخراجات اس رقم سے چلاؤ۔ زمانے نے کب دیکھا اتنا بڑا یتیم پرور، اتنا رحم کرنے والا غریبوں پر، بے نواؤں پر، یتیموں پر۔ ایک عورت کو دیکھا، اس نے مشق اپنے کاندھے پہ اٹھائی، مولا نے اس عورت سے، خاتون سے مشق لے لی اور اس کے گھر تک پہنچائی اور اس کا حال احوال پوچھا، لیکن رات بھر بے چین اور بے قرار رہے اور کہتے رہے ان کے بچوں کی رات کیسے بسر ہوئی ہوگی، اس کے یتیموں کی رات کیسے بسر ہوئی ہوگی۔ علی ابن ابی طالب مضطرب تھے اور پریشان تھے۔ صبح اٹھے، اپنے گھر سے اناج لیا، اپنے گھر سے روغن لیا، اپنے گھر سے ساز و سامان کھانے کی چیزیں لیں، اس کے گھر میں گئے، کھانا پکایا، اس عورت کے یتیموں کو کھلایا، ان کو خوش کیا، اور جب ان کے چہرے پہ ہنسی دیکھی تو اس وقت مولا نے وہاں سے آنے کا پروگرام بنایا۔ وہ خاتون کہتی ہے، یا علی، آپ اور میرے گھر کے کام۔ امیر کائنات فرماتے ہیں، اے کنیز خدا، علی تیرے منہ شرمسار ہے۔ اپنے خلافت کے دور میں دیکھیں، یہ علی ابن ابی طالب کی سیرت ہے۔ اپنی خلافت کے دور میں بازار میں جاتے ہیں، ظاہراً حضرت قمبر یا مقداد ساتھ ہیں، غلام ساتھ ہیں، کوئی غلام ہے مولا کا جو مولا کے ساتھ، اور کپڑے لیتے ہیں، 2 جوڑے کپڑے، ایک زیادہ قیمت والا اور ایک کم قیمت والا۔ تو مولا متقیان امیر مومنان وہ جو قیمتی جوڑا تھا وہ اپنے غلام کو دیا اور کہا، یہ آپ کے لیے ہے کیونکہ آپ جوان ہیں اور جوان کو زیادہ بہتر لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے یہ جو کم قیمت اور گھٹیا لباس ہے، مجھ علی ابن ابی طالب کو یہی کافی ہے۔ جس کے قدرت میں اللہ نے خزانے دیے، یہ سونا چاندی اور ہیرے جواہرات سب علی ابن ابی طالب کے قبضے میں تھے، لیکن کیسا جملہ امیر کائنات نے فرمایا، واللہ لقد رقعت مدرعتی هذه حتى استحييت من راكعها۔ خدا کی قسم، علی کی ایسی سیرت کہ انسان کا دل چاہتا ہے اس سیرت امیر المومنین پر آنسو بہائے، اس سیرت امیر المومنین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے۔ اتنی سادگی، مولا فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنے اس لباس کو اتنے پیوند لگائے، لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحییت من راکعها، یہاں تک کہ میں اس پیوند لگانے والے سے
شرمسار ہوں، شرمندہ ہوں، میں حیا کرتا ہوں کہ اب میں اور پیوند لگواؤں۔ غنیمت تقسیم کرنے کا مرحلہ، دیکھیں میرے محترم، مال، زر، زن اور زمین، آپ تاریخ میں دیکھیں یہی تین چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، اس کائنات کی عظیم ترین ہستی پیغمبر خاتم کو چھوڑا۔ یہی تین چیزیں ہیں کہ جو سبب بنی کہ لوگوں نے زر، زن اور زمین کو اپنے گلے لگایا اور اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، اور ایمان جیسی عظیم دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، جنت الہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ اتنی سخت چیز ہے کہ انسان جب مال کا مرحلہ آتا ہے تو انسان ڈرتا ہے کہیں خیانت نہ ہو جائے۔ علی ابن ابی طالب جب غنیمت کو تقسیم کرنے کا مرحلہ آتا تھا تو تقسیم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے الحمدللہ الذی اخرجنی منہ کما دخلتہ، اللہ کی حمد ہے کہ میں جس طرح داخل ہوا تھا اسی طرح اللہ نے مجھ علی ابن ابی طالب کو خالی ہاتھ اس بیت المال سے نکلنے پر اور بیت المال سے جدا ہونے پر اللہ نے مجھ علی کی مدد فرمائی۔ مولا کائنات کے تمام خزانے ہونے کے باوجود اپنے دور حکومت میں اپنی تلوار بازار میں فروخت کرنے پہ آمادہ ہوئے تو شاید کسی نے پوچھا مولا اپنی تلوار کیوں بیچتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا اگر بیچنے کے لیے میرے پاس کوئی ایک چھوٹا سا کپڑا بھی ہوتا یا ایک بند بھی ہوتا تو میں اپنی تلوار نہ بیچتا، مجبور ہوں اس لیے کہ میرے حسن و حسین، میری زینب کبریٰ اور میری ام کلثوم اور فاطمہ زہرا گھر میں بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلانے کے لیے میں اپنی تلوار بیچنے کے لیے بازار میں آیا ہوں۔ جب آپ پر مصیبت آتی، کوئی مشکل آتی تو مومنین کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اس عمل کو اپنے لیے عملی بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ مولا کائنات پر جب مصیبت آتی تو 3 کام کیا کرتے تھے، 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے نافلہ، دوسرا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور پھر تیسرا کام 3 دن روزے رکھتے تھے۔ اس کے بعد درگاہ پروردگار میں عرض کرتے پروردگارا تو میری دعا کو قبول فرما۔ پروردگار امیر کائنات کی مشکل کو حل فرماتا۔ مولا کائنات اتنے بڑے سخی اپنے ہاتھ اور اپنے خون پسینے کی کمائی سے 1000 غلام آزاد فرمائے، اور جب اس دنیا سے درجہ شہادت پر فائز ہوئے تو 8 لاکھ درہم مولا کائنات پر قرض تھا، مولا مقروض تھے۔ اور جس دن مولا نے اپنی بیٹی کے گھر میں افطار کیا، کمال سیرت ہے امیر کائنات کی۔ ہم تو دنیا میں اتنے پھنس گئے کہ ہمیں مولا امیر کائنات کی سیرت نظر نہیں آتی۔ مومنین و مومنات اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا کھولو اور دیکھو علی کیسی عظیم ہستی تھے۔ جب اپنی بیٹی کے گھر میں افطار کے لیے گئے تو بیٹی نے 3 چیزیں رکھیں، جو کہ روٹی، نمک اور دودھ۔ مولا کائنات نے اپنی بیٹی سے فرمایا اے میری بیٹی
آپ کو پتہ ہے کہ تین چیزوں سے میں افطار نہیں کرتا. یہ دودھ کا پیالہ اٹھا لیجئے، میں روزہ خشک روٹی اور نمک سے افطار کروں گا. کیسی سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. تاریخ نے کہاں دیکھا کہ جو مصر سے خراسان تک تمام سلطنت کا مالک ہو اور نگین سلطنت اس کے قبضہ میں ہو اور تمام مملکت اس کے زیر فرمان ہوں، اس کے آرڈر کی پابند ہوں، لیکن انہوں نے عثمان ابن حنیف کو ایک خط لکھا اور خط میں کیا فرمایا؟ اے پسر حنیف، اے حنیف کے بیٹے، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اہل بصرہ کے ایک جوان نے تیری دعوت کی ہے. اس دعوت میں رنگا رنگ کے کھانے، مختلف پیالوں میں مختلف کھانے، مختلف رنگین قسم کی غذائیں، لیکن اس سفرہ پہ کوئی ضرورت مند اور حاجت مند اور بے کس اور غریب مدعو نہیں تھا. سب امراء تھے اور سب وہ لوگ تھے کہ جو کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے اور مال و دولت والے تھے. تیرا دل کیسے کیا کہ تو اس دسترخوان پہ جائے کہ جس دسترخوان پہ رنگا رنگ کے کھانے ہیں اور اس دسترخوان پہ کسی غریب کو دعوت نہیں دی گئی. دیکھنا وہ لقمہ کھانا کہ جو لقمہ تیرے لیے حلال ہے، تو یقین رکھتا ہو کہ یہ لقمہ حلال ہے، اس لقمے کو کھانا، اور جو لقمہ تیرے لیے واضح نہیں ہے کہ یہ حلال ہے، اس لقمہ سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لینا. آگاہ رہو، ہر مأموم کا ایک امام ہے جو اپنے امام سے نور علم حاصل کرتا ہے. تیرے امام نے اس دنیا سے 2 پرانے کپڑوں پر اور 2 روٹیوں پر گزارا کیا. میں جانتا ہوں تیرے اندر قدرت نہیں ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد، لیکن میری مدد کرو پرہیزگاری اور کوشش کے ساتھ، پاک دامنی اور سچائی کے ساتھ. اللہ کی قسم میں نے دنیا سے کوئی خزانہ ذخیرہ نہیں کیا ہے، اور غنائم جنگی جو مال غنیمت سے آتا تھا علی ابن ابی طالب نے اس کو ذخیرہ نہیں کیا، اور میں نے اپنے ایک لباس سے زیادہ جو کہ پرانا لباس ہے اس سے زیادہ میں نے نہیں لیا. میں نے ایک بالشت زمین بھی اپنے لیے نہیں رکھی. اگر میں چاہتا تو خالص شہد سے اپنے منہ کو میٹھا کر سکتا تھا، لیکن اگر کرتا تو مجھ علی ابن ابی طالب کے لیے یہ تھا کہ ہوائے نفس گویا کہ غالب آ گئی. بہت دور کی بات ہے ہوائے نفس کا غالب آنا، اور بہت دور کی بات ہے کہ علی ابن ابی طالب خواہش نفس کے دام میں پھنس جائے. مومنین، علی ابن ابی طالب کی سیرت ہمارے لیے ایسی مشعل راہ ہے کہ جو غریبوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں کی خدمت کرتے، یتیموں کے ہاتھ پہ سروں پہ ہاتھ رکھتے. اپنے دور حکومت میں جب یمن سے شہد آیا تھا تو مولا کائنات نے وہ شہد لے کر یتیمان کوفہ کو اپنی انگلیوں سے وہ شہد چٹاتے تھے اور ان کو شہد کھلاتے تھے. امید ہے اور دعا ہے پروردگار سے، پروردگارہ ہمیں علی مرتضیٰ شیر خدا کی
مطلوبہ سیرت کہ جو مولا نے ہم سے چاہی ہے اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں مولا کے سچے حبداروں میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔